محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں، یقین مانیے اگر آپ اہل دل ہیں، اگر آپ کے اندر محبت ہے، اگر آپ کی روح محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جذبے سے زندہ ہے تو یہ پورا بیان آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ان چنے ہوئے لوگوں کی جو ہر روز بار بار اللہ کے حبیب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ جانتے ہو، دنیا میں ہر عبادت انسان کرتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے انسان کو چنا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں نصیبوں میں آتا، یہ روحوں کے نصیب جاگنے کے بعد آتا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے، میں نے تو کبھی درود اتنا نہیں پڑھا، میرا تو دل پہلے اتنا صاف نہیں تھا، میری تو طبیعت پہلے اتنی نرم نہیں تھی۔ تو سنو، یہ درود کا نور ہے جو تمہارا مزاج بدلتا ہے، یہ درود کا اثر ہے جو دل ملائم کرتا ہے، یہ درود کی تشریف ہے جو انسان کو ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ اہل درود کی سات بے مثال انمول روح کو روشن کر دینے والی نشانیاں بتانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ساتوں نشانیاں آپ کے اندر بھی کسی حد تک موجود ہیں تو بدھائی ہو، آپ پر خصوصی نظر ہے۔ آپ اہل درود ہیں، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے سینے سے نور اٹھتا ہے، جن کے دلوں میں دعائیں نکلتی ہیں اور جن کی روح سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ آؤ شروع کرتے ہیں اس روحانی سفر کو۔ نشانی نمبر 1، کثرت کی طرف کھنچاو، یعنی پہلے 100 بار پڑھتے تھے، پھر 200 بار، پھر 500 بار، پھر 1000 بار۔ اہل درود کی پہلی اور سب سے گہری نشانی وہ یہ ہے کہ جب انسان درود پڑھنے کا آغاز کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کثرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ شروعات میں ہو سکتا ہے اس نے صرف 100 بار پڑھا ہو، پھر دل کہتا ہے یار تھوڑا اور بڑھا لیتا ہوں، یعنی پہلے 100 بار پڑھتے تھے، پھر 200 بار، پھر 500 بار، پھر 1000 بار، اور پھر یہ تعداد اپنے آپ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کس نے بڑھائی؟ آپ نے نہیں، آپ کو بڑھائی گئی ہے۔ کس نے کھنچاو ڈالا دل میں؟ آپ نے نہیں، آپ کو کھینچا گیا ہے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ مجھ میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا، اور بس یہی تو اصل راز ہے، کیونکہ درود وہ عبادت ہے جسے قبول کر لینے کے بعد انسان کو اس عبادت کی طرف گھسیٹا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، اس کا دل اسی میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ لگاتار اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ چنے گئے ہیں۔ نشانی نمبر 2، درود لکھنے کا شوق جاگنا۔ دوسری بےحد عجیب لیکن انمول نشانی ہے کہ درود پڑھنے والا انسان ایک دن لکھنے کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے، کاش میں درود لکھ کر بھی اپنی محبت کا نذرانہ پیش کروں، کاش میں دفتر میں، موبائل میں، نوٹ بک میں لکھ دوں۔ کئی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ درود لکھتے ہیں تو دل پر ایک عجیب سی ٹھنڈک اترتی ہے، جیسے روح نکھر جاتی ہو۔ یہ باپ سے پھر سمجھ لو کہ یہ شوق تمہارا نہیں، تمہیں دیا گیا ہے۔ اہل درود میں جو یہ قوت، یہ محبت، یہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ دوستو، نشانی نمبر 3، درود کے علم کی طرف جھکاو۔ تیسری نشانی اتنی زبردست ہے کہ دل کانپ جائے۔ اہل درود کا دل کہیں بھی درود کی بات سنے تو فوراً اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ کوئی پوسٹ ہو، کوئی کتاب کا حصہ، کوئی بیان، کوئی حدیث، کوئی واقعہ، کوئی فضیلت، اسے اندر سے ایک کھنچاو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ سننا ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ سیکھنا ہے۔ اور صرف سیکھنا ہی نہیں، وہ اس علم پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے، اور دل چاہتا ہے یہ نور، یہ فضیلت، یہ فیض، یہ برکت میں دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ یعنی درود پڑھنے والا ایک وقت بعد دعوت تبلیغ کا حصہ بھی بن جاتا ہے، کسی نہ کسی روپ میں خود کا پیغام آگے بڑھاتا ہے۔ یہ بھی اہل درود کی نشانی ہے۔ نشانی نمبر 4، عاجزی، انکساری، ملائم مزاج۔ یہ سب سے خوبصورت نشانی ہے۔
جو انسان درود کی کثرت کرتا ہے اس کا دل اپنے آپ ملائم ہو جاتا ہے، وہ غصے سے دور ہو جاتا ہے، وہ دکھاوے سے دور چلا جاتا ہے، اس کا مزاج جھک جاتا ہے، اس کی روح میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ درود کی برکت ہے۔ جو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض لیتا ہے وہ اونچا ہو کر بھی جھک جاتا ہے، کیونکہ پھل ہمیشہ جھکے ہوئے پیڑوں پر ہی لگتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں نرمی، ملائمتا، عاجزی، خاموشی اور سادگی بڑھ رہی ہے تو سمجھ لیجئے گا درود نے اثر کر دیا ہے۔ نشانی نمبر 5، غصہ پی جانے کی طاقت پیدا ہو جانا۔ یہ وہ قربت ہے جو عام انسان میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ غصہ آئے گا، بہت آئے گا، لیکن اہل درود اسے پی جاتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری زبان نہ کھلے، میں بدلہ نہ لوں، میں جواب نہ دوں، میں چپ رہوں، اور یہ چپ رہنا ان کی کمزوری کا نہیں بلکہ طاقت کا نشانی ہے۔ غصہ پی جانا اس روح کا کام ہے جس میں درود کا نور اتر چکا ہو۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ نشانی نمبر 6، میوزک سے بیداری، دین کی چیزوں سے محبت۔ آج کی دنیا میوزک، گانوں، بیٹس، ویز سے بھری ہوئی ہے، لیکن اہل درود دھیرے دھیرے ان سب سے دور ہو جاتے ہیں۔ دل کہتا ہے یہ چیزیں بھاری ہیں، یہ چیزیں روح کو پریشان کرتی ہیں، یہ چیزیں دل کو گندا کر دیتی ہیں۔ اور جب درود کا نور بڑھتا ہے تو میوزک سے نفرت خود بخود دل میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت بڑی کرامت ہے اہل درود کی۔ نشانی نمبر 7، خدمت خلق، انسانوں کی مدد کا جذبہ۔ آخری نشانی، سب سے بڑی نشانی، سب سے شاندار نشانی، جو انسان درود کی کثرت کرتا ہے اس کے دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے کا، لوگوں کے دکھ بانٹنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، یتیموں کو سہارا دینے کا، مریضوں کا حال پوچھنے کا، پریشان لوگوں کو راحت دینے کا۔ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے درد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دیندار بھی ہوتا ہے اور دلدار بھی۔ دوستو، یہ اہل درود کی سب سے چمکدار، سب سے خوشبودار، سب سے اونچی نشانی ہے۔ اگر یہ 7 میں سے کچھ بھی تم میں موجود ہے تو بدائی ہو، تم اہل درود ہو، تمہارے دل میں نور ہے، تم پر محبت کی نظر ہے، تم پر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت برس رہی ہے۔ دوستو، درود شریف پڑھنے والے کبھی اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے والے آسمان میں موجود ہوتے ہیں۔ اے اللہ، جو بھی یہ نورانی کلام سن رہا ہے اس کے دل کو درود کے نور سے بھر دے، اس کے گھر میں برکت اتار دے، اس کی اولاد، اس کے مال، اس کے عمل، اس کی نیت، اس کی روح، سب پر رحمت برسا دے۔ یہ اللہ ہمیں ہر سانس کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق دے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔